مومنوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور قیامت کا کیا کوئی دوسرا بھی نام ہے، اور کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے آنے کے وقت کے بارے میں معلوم ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ شورى کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 15 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ تو اے رسول، تم لوگوں کو اسی دین کی طرف بلاتے رہو، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہو، اور ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور صاف صاف کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل کی ہے اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے اختلافات کے درمیان انصاف سے فیصلہ کروں۔ خدا ہی ہمارا بھی پروردگار اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ہماری کارگزاریاں ہمارے ہی لیے ہیں اور تمہاری کارستانیاں تمہارے واسطے۔ ہم میں اور تم میں تو کچھ حجت تکرار کی ضرورت نہیں۔ خدا ہی ہم سب کو قیامت میں اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے بندگان خاص کے لیے صرف ایک نقطہ رکھا ہوا۔ آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا نقطہ: عدالت ورزی بعض عقیدوں کے نتیجے میں آتی ہے، جو یہ ہیں: حق کی راہ اور انبیاء کی وصیتوں کی معرفت، اپنی ہوس کو ترک کرنا، اللہ کے حضور میں ہونے اور عمل کے مطابق جزا ملنے کا ایمان۔ اس آیت میں عدالت کا حکم بیان شدہ عقائد کے ساتھ آیا ہے۔ ناظرین، ہم نے بہترین نقطے کو جان لیا ہے، اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1: لالچ کی وجہ سے پیدا ہونے والے تفرقوں کے سامنے دین کی راہ میں قائم اور اٹل رہنا چاہیے۔ نمبر 2: دین کی تبلیغ کرنے میں بہت سی مشکلیں آتی ہیں، انہیں برداشت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3: اہمیت ایسی استقامت کی ہے جو حق اور ذمہ داری کی بنا پر ہو، ورنہ اس کا نتیجہ صرف ہٹ دھرمی ہوتا ہے۔ نمبر 4: جو چیز اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی ہے۔ نمبر 5: الہی پیشوا کو چاہیے کہ اپنی دعوت کے اصولوں کا پابند ہو اور لوگوں کی ناجائز خواہشوں کے سامنے جھکے نہیں۔ نمبر 6: اسلامی تمام آسمانی کتابوں کو مانتا ہے۔ نمبر 7: انصاف تمام مذاہب کی خواہش ہے۔ نمبر 8: انبیاء کو حکم اور اثر و رسوخ والا ہونا چاہیے تاکہ سماج میں عدالت کو نافذ کر سکیں۔ نمبر 9: مشترکات کو بیان کرنا دعوت کا بہترین راستہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 16 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ والذین یحاجون
يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد۔ اور جو لوگ اس کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں خامخواہ جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی دلیل لغو باطل ہے، اور ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ناظرین، ہم نے اس آیہ مبارکہ کے بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب اس کے نکات کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا نکات، محاجہ حج سے بنا ہے جس کا معنی ہے ارادہ، اور ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس کے کہنے والے کا ارادہ کسی چیز کو ثابت کرنا یا باطل کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کے لیے کوئی واضح راستہ ثابت ہو جائے تو شک اور وسوسے کی وجہ سے ان کو نہ چھوڑیں، اور جب کسی پر ایمان لے آئیں تو افواہوں کے سبب اسے ترک نہ کریں۔ اگر کسی سماج میں کوئی اچھی اور منطقی رسم اور رواج قائم ہو جائے تو اس کے بارے میں جھگڑا نہ کریں۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ کو فطرت اور عقل کے ذریعے پہچان لینے کے بعد اس کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ نمبر 2، شرک کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور مشرک کے پاس کوئی منطق نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مومنوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کرنا اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کا سبب ہے۔ ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 17 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب۔ خدا ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف بھی نازل کیا، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو، پھر یہ غفلت کیسی؟ ناظرین، پروردگار عالم نے آیت نمبر 15 کی طرح اس آیہ مبارکہ میں بھی اپنے بندگان خاص کے لیے صرف ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا نقطہ، قیامت کا ایک نام الساعہ ہے کیونکہ اچانک اور غیر متوقع طور پر آئے گی۔ ناظرین، یہ تھا اس آیہ مبارکہ کا بہترین نقطہ، اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغام پر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قرآن مجید میں کوئی باطل چیز نہیں پائی جاتی۔ نمبر 2، قرآن مجید حق و باطل سے جدا کرنے کا وسیلہ اور معیار ہے۔ نمبر 3، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قیامت کے آنے کا وقت معلوم نہیں ہے۔ نمبر 4، ایسی لمبی آرزوؤں کا شکار نہ بنیں جو توبہ کرنے اور نیک عمل انجام دینے میں تاخیر کا سبب بنے، کیونکہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ مومنوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کرنا اللہ کے غضب کا باعث اور سبب ہوتا ہے، اور قیامت کا ایک نام الساعہ ہے کیونکہ قیامت اچانک اور غیر متوقع طور پر آئے گی، اور پیغمبر اسلام کو بھی قیامت کے آنے کے وقت کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔